الرحمن ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کے ہمارے جو ٹاپکس ہیں ڈسکس کرنے والے، نمبر 1 یوز اینڈ مس یوز آف اینٹی بایوٹکس اینڈ سیکنڈ ون از دا کریکٹرسٹکس آف سائنوبیکٹیریا۔ پہلے ہم یوز اینڈ مس یوز آف اینٹی بایوٹکس ڈسکس کریں گے، پھر دوسرے نمبر پہ ہم کریکٹرسٹکس آف سائنوبیکٹیریاز کو ڈسکس کریں گے۔ پریویسلی ہم نے پڑھا کہ اینٹی بایوٹکس کیا ہوتے ہیں، کیموتھراپیوٹک کیمیکل سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کہ انفیکشیس ڈیزیزز کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اسے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کیموتھراپیوٹک کیمیکل سبسٹانسز وچ آر یوزڈ ان دا ٹریٹمنٹ آف انفیکشیس ڈیزیزز۔ اب اینٹی بایوٹک جو ہے بیسیکلی گریک ورڈ ہے۔ اینٹی کا مطلب ہوتا ہے اگینسٹ، بایوس کا مطلب ہوتا ہے لائف۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو انفیکشیس ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ جو کیمیکل یوز کر رہے ہیں اس کو ہم اینٹی بایوٹک کا نام دیتے ہیں۔ اینٹی بایوٹک کا سورس جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ کہاں سے یہ لی جاتی ہیں تو دو سورسز ہیں اس کے، ایک نیچرل سورس ہے اور ایک اس کا سنتھیٹک سورس ہے۔ نیچرل سورس کا مطلب ہے کہ لیونگ آرگنزم سے ڈائریکٹلی obtain کی جائیں، تو اس کو ہم نیچرل سورس کا نام دیتے ہیں۔ اور سنتھیٹک کا مطلب ہے کہ لیب کے اندر جب ہم اس کو پریپیئر کرتے ہیں بٹ اس میں ہم یوز کیا کرتے ہیں، لیونگ سیلز کو ہی یوز کرتے ہیں۔ اوریجن جو ہو گیا وہ کیا ہوگا، لیونگ سیلز ہی ہوں گے۔ اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ سنتھیٹک سورس ہے، یعنی ہم خود سے اس کو پریپیئر کر رہے ہیں۔ جو نیچرل سورس سے ہم لیتے ہیں وہ اس کے سورسز کیا ہو سکتے ہیں، لائک بیکٹیریاز ہیں جس میں بیسٹ ایگزامپل ایکٹینومائسیٹس کی ہے، اور فنگس جو ہے وہ اس کا بیسٹ سورس ہے۔ اس کے علاوہ جب لیب میں ہم پریپیئر کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ ابھی میں نے مینشن کیا کہ اوریجن اس کا لیونگ سیل ہی ہوگا بٹ ہم لیب کے اندر اس کو پریپیئر کریں گے۔ سیکنڈ نمبر پہ اس میں جو چیز ہے کہ جب ہم ڈرگ آف چوائس یعنی ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب کوئی کسی ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے کوئی اینٹی بایوٹک سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دو چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 از دا سائڈ، اس کے سائڈ ایفیکٹ اس اینٹی بایوٹک کے، اور دوسرا اس کا موڈ آف ایکشن یعنی وہ کس طرح سے ایکٹ کرے گی۔ اور اگر ہم جو ڈرگ آف چوائس ہم نے لی ہے اگر ہم اس کی اوور ڈوز لیتے ہیں، اوور یوز کرتے ہیں تو وہ مس یوز آف اینٹی بایوٹک کہلاتی ہے۔ اور مس یوز آف اینٹی بایوٹک سے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس یا ایڈورس ایفیکٹس جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جب ہم میسو کوانٹٹی کے اندر یا زیادہ مقدار کے اندر اینٹی بایوٹک کا استعمال کریں گے تو یہ مائکرو آرگنزم کے اندر ڈرگ ریزسٹنس کاز کر دے گی اور اس طرح سے ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے میں ہنڈرنس جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اسی طرح سے اگر اوور یوز یا مس یوز کریں گے ہم اینٹی بایوٹکس کا تو یہ ہیومن میٹابولزم جو ہے اس سے انٹریکٹ کرے گی اور اس کو ڈسٹرب کر دے گی، اور اتنی سم ٹائم یہ اتنی فیٹل ہو جاتی ہیں کہ ہیومن بینگ کی ڈیتھ بھی کاز کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پینسلین جو سب سے پہلی اینٹی بایوٹک تھی اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، اگر اس کا اوور یوز یا مس یوز ہم کریں گے تو الرجک ریئیکشن جو ہے وہ کاز کرتی ہے۔ ان ریئیکشنز کو ہم کہتے ہیں اینافلیکٹک شاکس، اور ایون یہ سم ٹائم اتنے فیٹل ہو جاتے ہیں کہ یہ ہیومن بینگز کی ڈیتھ کاز کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اینٹی بایوٹک ہے اسٹریپٹومائسین۔ جب وہ میسو کوانٹٹی کے اندر لی جائے یا اس کا مس یوز کیا جائے تو وہ آڈیٹری نرو آف ایئر جو سننے کی حس ہوتی ہے اس کو یہ ڈسٹرب کر دیتی ہے اور ڈیفنس کاز کر دیتی ہے، یعنی بہرا پانے سے جو ہے اسٹریپٹومائسین کے کنٹینیوسلی یوز سے یا میسو یوز سے ڈیفنس جو ہے وہ کاز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ٹیٹرا سائکلین اور اس سے ریلیٹڈ جو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں یہ پرماننٹ ڈسکلریشن کر دیتے ہیں ٹیتھ کی ان ینگ چلڈرن، یعنی چھوٹے بچوں میں اگر کنٹینیوسلی ہم ٹیٹرا سائکلین یوز کروائیں تو ان کے جو دانتوں کا رنگ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ڈسکلریشن ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پراپرلی جو پرسکرائبڈ ہو بائی دا فزیشین وہ ڈوز لیں، ٹھیک ہے، اور ڈوز کو ریگولر انٹرول کے بعد لینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹریٹمنٹ کا مطلب کورس ہے یا کورس ٹریٹمنٹ ہے اس کو ہمیں فالو کرنا